رات کے اس پہر تقریباً 15 سے 20 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگاتے ہوئے مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میں مزید اپنی روح اور جسم پر ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک 2 منٹ کے بعد میں نے زمین کی نرم سطح کو چھو لیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اوپر مڑ کر اس شخص کا بھی جس نے مجھے اس دلدل سے نکالنے میں میری تھوڑی سی مدد کی تھی۔ میں ننگے پاؤں دوڑنے لگی۔ زمین نرم تھی، شاید اس لیے کہ کل بارش ہوئی تھی، اسی وجہ سے مجھے بھاگنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ میں اوپر سے جوتے لانا بھی بھول گئی تھی۔ اب نیچے سے آواز دے کر میں اپنا جوتا بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ مجھے یہی غنیمت لگا کہ یہاں سے بھاگنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ آج تک جو بھی عورت اس 4 دیواری کے اندر آئی تھی اس نے کبھی دوبارہ باہر کی فضا میں سانس نہیں لیا تھا۔ میں ان خوش قسمت عورتوں میں سے تھی جو نور محل میں آنے کے بعد آج اپنی زندگی کو آزادی سے جینے جا رہی تھی۔ میری رفتار تیز ہو رہی تھی اور بارش کی بوندیں بھی پہلے سے زیادہ برسنے لگی تھیں۔ مجھے اپنا آپ بھیگتا ہوا محسوس ہوا اور میرے ذہن میں پچھلے گزرے واقعات کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا جب میں اماں ابا کے آنگن میں کھیلتی بڑی ہوئی۔ پھر اماں ابا کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ابا ہم سے الگ ہو گئے۔ اماں کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ یوں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور ہم ایک محفوظ علاقے سے نکل کر ایک غیر محفوظ بستی میں آ گئے تھے۔ اس بستی میں آ کر میں ایسی خواتین سے ملی جو بہت ہی زیادہ مظلوم اور بے بسی کی تصویر تھیں۔ مجھے کیا پتا تھا ایک دن میں بھی انہی خواتین میں شامل ہو جاؤں گی۔ ایک ذرا سی دشمنی کی بنا پر نہ جانے کس نے جا کر مخبری کر دی ان لوگوں کو جو اس بستی سے خوبصورت لڑکیوں کو اٹھاتے تھے۔ پھر ایک رات اغوا کار آئے، مجھے میری ماں کے گھونسلے سے نکال کر دور دراز اس جگہ پر لے آئے جسے نور محل کا نام دیا جاتا تھا۔ نور محل بہت ہی زیادہ مشہور تھا، پر آج تک کوئی نور محل کے اندر نہیں گیا تھا۔ نور محل میں آسمان سے اتری پریاں رہتی تھی مانو۔ اس قدر خوبصورتی یہاں تھی کہ شاید اسی وجہ سے شہر کے بڑے بڑے سرمایہ کار نور محل کی حفاظت کرتے تھے۔ نور محل پر کبھی کسی پولیس کا چھاپا نہیں پڑا تھا۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی خوبصورت بلڈنگ تھی، لیکن یہاں ہر رات ہوا کے بیٹیوں کو تار تار کیا جاتا اور ان لڑکیوں کی چیخیں نور محل کے در و دیوار میں جذب ہو جایا کرتی تھیں۔ میں بھی 2-3 سال یہ ظلم سہتی رہی، پر اب میں تنگ آ چکی تھی۔ میں خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے ایک گاہک کو یہ بات بتائی تو وہ بولا، خودکشی کرنے سے اچھا ہے ایک بار اپنی زندگی کو اور اپنی قسمت کو آزما لو۔ میں تمہیں یہاں سے بھاگ نکلنے کا موقع فراہم کروں گا، باقی تمہاری قسمت، میں تو تمہیں اتنی ہی اجازت دے سکتا ہوں۔ میں نے اس مہربان کا شکریہ ادا کیا اور اس کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان کی بازی ہتھیلی پر رکھ کر اس گھر سے نکل آئی تھی۔ اب میں دوبارہ پلٹ کر وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ایک جھونپڑی سی نظر آئی جس میں روشنی جل رہی تھی اور باہر سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہاں کے مکین ابھی جاگ رہے ہیں۔ مجھے یہ موقع غنیمت لگا۔ میں نے فوراً ہی گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا، پر یہ شکل سے شریف لگ رہا تھا۔ اس نے سر پر ٹوپی باندھی ہوئی تھی، نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ بولا، جی بہن، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، بھائی مجھے پناہ دے دو، میں بہت مجبور اور بے بس عورت ہوں، میری عزت خطرے میں ہے، خدا کے لیے مجھے اپنے گھر آنے دو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے گھر آ جاؤ، لیکن آہستہ سے آنا، گھر میں سب لوگ سو رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھی عورت بھی دکھائی دی۔ بولی، کون ہے بیٹا اس وقت؟ اس آدمی نے بتایا کہ ایک مصیبت کی ماری لڑکی آئی ہے جو ہمارے گھر میں پناہ لینا چاہتی ہے۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، تم اندر آ جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہی میں جھونپڑی سے اندر داخل ہوئی، میری نظر کشادہ صحن پر پڑی۔ اس صحن میں بہت ساری جڑی بوٹیاں رکھی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ یہاں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ان جڑی بوٹیوں کو ہٹا کر میرا راستہ بنایا اور بولی، معاف کرنا بیٹی، ہم نے یہاں ہلدی دھونے کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہم آج اسے بارش کی رات میں دھو لیں گے اور کل اسے سکھا لیں گے۔ میں نے کہا، اماں جی، آپ اتنی ساری ہلدی کا کیا کرتی ہیں؟ بولی کہ بیٹی، یہ تو بڑی باتیں ہیں، میں تم کو کل بتاؤں گی، فی الحال تم اندر آؤ، تمہارے کپڑے بھیگ گئے ہوں گے، تمہیں تبدیل کر کے سونے کی ضرورت ہے۔ میں اندر آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، بال خشک کیے۔ وہ عورت مجھے ایک آرام دہ کمرے میں لے گئی، یہاں پر نرم بستر بچھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بھی شاید یہیں سوتی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی تم میری جگہ پر سو جاؤ، میں فی الحال ابھی عبادت کرنے لگی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں بوڑھی عورت کی بات سن کر حیران بھی ہوئی اور اطمینان بھی ہو گیا کہ چلو، ان لوگوں نے مجھے اپنائیت دی، اپنے گھر میں جگہ دی، اچھے اور شریف لوگ ہی لگتے ہیں، کم از کم اس کوٹھے سے تو میری جان چھوٹی۔ میں آرام سے سو گئی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے گندگی کی اس دلدل سے نکالا، پر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا
کہ اب زندگی میں جہاں بھی کوئی برائی ہوتا دیکھوں گی میں ضرور بولوں گی، خاموش نہیں رہوں گی، میں سچ اور اچھائی کی آواز بنوں گی۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے میں صبح اٹھ گئی۔ میں نے دیکھا تو سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اور کمرے میں سنہری رنگ کا نور سا پھیلا ہوا تھا۔ خوشی کا ایک پورا احساس میرے جسم میں دوڑ گیا تھا۔ آج کی صبح میں نے ایک پاک فضا میں آنکھ کھولی تھی، تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ بولی، بیٹی میں تمہیں اس کمرے میں بند کر کے جا رہی ہوں، تم یہیں پر رہنا، میں تم سے بعد میں آ کر بات کروں گی، تم پریشان نہ ہو، اور اگر ناراض نہ ہو تو میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو گی۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا، جی جی بتائیں کیا بات ہے۔ اس نے ایک تھالی میرے ہاتھ میں تھما دی، اس میں کافی ساری ہلدی تھی جو کہ جڑی کی صورت میں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، بیٹی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں ابھی ناشتہ دوں، پر یقین کرو میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہیں تھوڑی دیر بعد ناشتہ لا کر دوں گی، تب تک تم یہ ہلدی کی جڑیں چھیل دو۔ میں نے دیکھا وہ کافی ساری ہلدی کی جڑیں تھیں جنہیں بوڑھی عورت نے رات کو ہی دھویا تھا، اب شاید وہ انہیں سکھانا چاہتی تھی کیونکہ باہر تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں نے ہلدی کے ان جڑوں کو صاف کر کے ان کا چھلکا اتارنا شروع کر دیا۔ مجھے بوڑھی کی بات بالکل بھی بری نہیں لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ساری ہلدی چھل کر تیار ہو چکی تھی، اس کا رنگ میرے ہاتھوں پر لگ چکا تھا۔ اب تقریباً 2 گھنٹے بعد عورت نے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر سے لوگوں کی آواز اندر آ رہی تھی۔ میں نے بوڑھی عورت سے پوچھنا چاہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں، اتنی ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں، پر بوڑھی عورت جلدی میں تھی۔ اس نے مجھے ناشتہ دیا اور ہلدی جو کہ چھل چکی تھی اسے لے کر کمرے سے نکل گئی۔ یوں کافی دیر گزر گئی، 6 گھنٹے میں نے اسی کمرے میں بند ہو کر گزارے۔ اب شام ہو چکی تھی، بوڑھی عورت آئی، اس نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا، بولی کہ شکر ہے تم نے زیادہ شور شرابہ نہیں کیا، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی کہ تم یوں اچانک کمرے کا دروازہ بند ہونے پر ڈر جاؤ گی، پر یقین کرو بیٹی میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ میں نے کہا، ماں جی آپ کی کیا مصروفیات ہیں، آپ تو بوڑھی عورت ہیں، آپ نے نہ پڑھائی کرنی نہ کام کرنا۔ وہ ہنس کر بولی، بیٹی کام کیوں نہیں کرتی، میرا بیٹا اس علاقے کا سب سے جانا مانا پیر ہے، لیکن تم تو جانتی ہو کہ بیٹے ہمیشہ ماؤں کے لاڈلے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے پیر یا پھر افسر کیوں نہ بن جائیں۔ میں نے کہا، بات تو آپ کی صحیح ہے، پر آپ کا بیٹا کیا آپ سے اتنا زیادہ کام کرواتا ہے؟ بوڑھی عورت ہنس کر بولی، نہیں بیٹا وہ مجھ سے کیوں کام کروائے گا، دراصل بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے پاس بہت ساری عورتیں آتی ہیں اور میرا بیٹا ان کا علاج کرتا ہے۔ اب تم تو جانتی ہو کہ علاج کے لیے کافی زیادہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں اور میں وہی کچھ کرتی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا بہت زیادہ نیک ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں حیران ہونے لگی۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹا تو خوب پیسہ کماتا ہوگا۔ نہیں بیٹی، لوگ بس ہدیہ یا نذرانہ دے کر جاتے ہیں، میں نے بیٹے کی شادی بھی انہی پیسوں سے کی تھی، پر مجھے پتا ہے میرے بیٹے کے لیے یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہیں، اسے تو دنیا سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میں خود بڑی متاثر ہوئی۔ میں نے کہا، کتنی اچھی بات ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کس چیز کا علاج کرتے ہیں؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹی میں بس کیا بتاؤں، یہ تو لوگوں کا یقین ہے، اس وجہ سے اللہ بھی شفا دے دیتا ہے۔ میرا بیٹا ہلدی کے تھوک سے علاج کرتا ہے۔ ہلدی کا تھوک؟ میں تو حیران ہی رہ گئی، اس سے کیا علاج ہوتا ہے؟ بیٹی یہ تو اللہ والوں کے کام ہیں، وہی جانے، میں تو بس پورا دن ہلدی صاف کرتی رہتی ہوں۔ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ ماں جتنی ہلدی تم صاف کرو گی اتنے ہی پیسے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے، تم کو لالچ نہیں دے رہا، پر یہی سچ ہے، بس اسی وجہ سے میں ہلدی چھیلتی ہوں۔ میں نے کہا، ماں جی ہلدی کے تھوک سے آپ کا بیٹا کس کا علاج کرتا ہے؟ بولی کہ تم خود ہی دیکھ لو۔ انہوں نے ہلدی والا تھال مجھ سے لے لیا، مجھے باہر آ کر اپنا گھر دکھانے لگیں۔ میں نے دیکھا یہ گھر جھونپڑی نہیں تھا، رات کو جیسا مجھے معلوم ہوا ویسا ہرگز بھی نہیں تھا۔ گھر میں کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئی تو دیکھا اس کمرے میں ایک خفیہ دروازہ سا تھا جو کہ اوپر والی طرف تھا۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تو بوڑھی عورت بولی، یہ میرے بیٹے کا آستانہ ہے، اس طرف مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرا بیٹا ہمیشہ بند کمرے میں رہتا ہے، پر اس کے چہرے پر بہت نور ہے۔ میں نے کہا، ماں جی آپ نے تو اپنے بیٹے کو بالکل ہی لا تعلق کر رکھا ہے، آپ اگر اپنے بیٹے کی کمرے کی صفائی نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ دراصل یہ بات میں نے سوچ سمجھ کر بولی تھی کیونکہ مجھے اس عورت پر بھی اس کے بیٹے پر بھی شک ہو رہا تھا، اگرچہ یہ بہت سادہ اور معصوم سی تھی پر پھر بھی اس کا بیٹا تو ہرگز معصوم نہیں لگتا تھا۔ وہ تو مجھے دیکھتے ہی 1 نمبر کا ڈھونگی لگا تھا۔ اس نے بڑی سی ٹوپی پہنی ہوتی، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، چاہے وہ اسے پڑھتا یا نہ پڑھتا پر تسبیح ہمیشہ اس کے پاس ہوتی۔ بہرحال میں یہاں رہنے لگی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کے بیٹے کا کام واقعی کافی زیادہ چلتا ہے۔
اگلی صبح بھی کافی ساری عورتیں اس پیر کے آستانے پر جمع ہو گئی تھیں۔ بوڑھی عورت مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ دراصل میری بہو بھی میکے گئی ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ باتیں میری بہو تک پہنچیں کہ میں نے ایک جوان لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ ظاہر ہے اس کی بہو کیا کہے گی۔ میرے تاثرات سمجھ کر وہ عورت بولی، بیٹی تم فکر نہیں کرو، میری بہو کے میکے والے بہت زیادہ امیر ہیں۔ اگر تم مجھ سے تمیز سے پیش آؤ گی تو وہ تمہیں اپنے میکے میں کوئی گھر کے کام کی ذمہ داری دے سکتی ہے، بدلے میں تم ان کے گھر رہتی رہنا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور مصیبت کی ماری لڑکی ہو، تم فکر نہیں کرو، میری بہو آئے گی تو میں اس سے بات کروں گی۔ ویسے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ تمہیں یہاں سے بھیجنے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرے گی۔ میں نے کہا ایسا ہو جائے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اب میں وہیں پر رہنے لگی، پر میرا دل بار بار اس آستانے کی طرف جاتا کہ کیوں نہ میں جا کر وہ آستانہ بھی دیکھ لوں۔ 3 بجے کا وقت تھا۔ بوڑھی عورت اپنا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ میں چپکے سے گھر سے نکل گئی۔ آستانہ دوسری طرف تھا، درمیان میں ایک دیوار تھی۔ میں نے دیوار تو نہیں پھلانگی، چھوٹے سے دروازے سے ہوتی میں دوسری طرف آ گئی۔ میں نے دیکھا کافی ساری عورتیں آستانے کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، یہ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ عورت بولی کہ اس آستانے پر روز تقریباً ایک جیسی ہی عورتیں آتی ہیں اور سب ایک دوسرے کو جانتی ہیں، تم نئی آئی ہو، سب تمہیں ایسا دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ان عورتوں سے جان پہچان بنا لوں گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ پیر ہلدی والے تھوک سے کس چیز کا علاج کرتا ہے۔ اس عورت نے بتایا کہ پیر صاحب جس کو ہلدی والا تھوک دے دیں اس کے بعد وہ عورت بانجھ نہیں رہتی، 4 بچے پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ تب وہ عورت مجھ سے کہنے لگی، یہی تو پیر صاحب کی کرامت ہے، مرد اپنی بانجھ عورتوں کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ان کا علاج پیر صاحب ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کبھی بے اولاد نہیں رہتی۔ میں اس عورت کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی، بھلا کوئی انسان اولاد دینے پر قادر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ اختیار صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی انسان ایسا کرنے کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ میں ان عورتوں کی جہالت پر حیران تھی جو ایک انسان کو اپنا خدا مان رہی تھیں۔ ظاہر ہے اولاد دینا صرف خدا کے اختیار میں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس شخص کا بھانڈا پھوڑ کر رہوں گی، اسے دنیا کی نظروں کے سامنے لاؤں گی۔ ویسے بھی میں جہاں رہ کر آئی تھی اب مجھے کوئی چیز خوف نہیں دلا سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں چھپ کر دیکھوں گی کہ یہ شخص کمرے میں کیا کرتا ہے۔ میں واپس اس گھر میں آ گئی جہاں پر بوڑھی عورت رہتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو پیر صاحب بھی اپنے آستانے سے اٹھ کر آج اماں جی کے پاس آ گئے۔ میں پیر صاحب کے سامنے نہیں گئی۔ ماں جی نے کہا تھا کہ میرا بیٹا رات کو بھی کبھی کبھار ہی یہاں آتا ہے، زیادہ تر اپنے آستانے پر عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس رات جب کہ پیر صاحب اپنی ماں کے پاس آئے، میں چپکے سے ان کے آستانے میں چلی گئی۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ وہاں تو مختلف قسم کی ایسی مصنوعات پڑی تھیں جو پیر فقیر استعمال نہیں کرتے۔ میں ایسی جگہ سے آئی تھی جہاں میرا تجربہ کافی زیادہ ہو چکا تھا، میں ان معاملات کو پلک جھپکتے میں سمجھ جاتی تھی۔ میں نے گھوم پھر کر آستانے میں دیکھا، یہ ایک آرام دہ کمرہ تھا، بالکل جیسے کوئی سونے کے لیے ایک آرام دہ خواب کا بناتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس خواب کا مقصد کیا ہے۔ یقیناً یہاں آنے والی عورتیں بھی اپنی عزتیں ہی پامال کراتی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص جو کرتا ہے وہ عقل سے باہر تھا۔ میں نے کمرے میں گھوم پھر کر ایک کچی جگہ ڈھونڈی اور وہاں سوراخ کر دیا تاکہ اگر کوئی باہر سے دیکھے تو اسے یہ جگہ صاف نظر آئے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں واپس بوڑھی عورت کے پاس آ گئی، اپنا کام میں نے کر دیا تھا۔ میں نے وہ جگہ بھی بنا لی تھی جہاں سے کوئی بھی پیر کو اس کے گندے کرتوت کرتے دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس خاندان میں ہر کوئی پیر صاحب کی کرامات پر یقین رکھتا ہے۔ پیر صاحب کے بارے میں بڑی بڑی باتیں مشہور تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ تو سعودی عرب میں بھی یہی ہلدی بھجواتے ہیں، جسے اگر کوئی بھی عورت آٹا گوندتے ہوئے استعمال کر لے تو وہ ساری زندگی بوڑھی نہیں ہوتی۔ کبھی کہا جاتا کہ یہ ہلدی بھارت میں بھی بھیجی جاتی ہے، اگر کوئی عورت اسے نہاتے ہوئے استعمال کر لے تو وہ کبھی بانجھ نہیں ہوتی۔ طرح طرح کی باتیں بھی مشہور تھیں۔ پیر صاحب بہت بڑے کرامت والے انسان مشہور ہو گئے۔ 2-3 دن بعد پیر صاحب کی بیگم بھی اپنے میکے سے تشریف لے آئیں۔ میں نے ان کی خدمت کی، ان کو سلام دعا سے کافی زیادہ خوش کیا اور بتایا کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ میری بات وہ عورت سمجھ گئی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتانا چاہوں تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گی؟ بولی کہ ہاں کیوں نہیں، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی، تم بس مجھے سچ بتا دو۔ اگر تمہاری کوئی مدد کرنی ہے، تمہاری کوئی سہیلی اس کوٹھے پر ہے تو میں اس کو بھی اپنے بھائی کی مدد سے لے آؤں گی۔ دراصل میرا بھائی پولیس میں ہے، بڑا ہی طاقتور ہے۔ ابا اگرچہ
بہت سادہ طبیعت کے ہیں، نماز روزے پر یقین رکھتے ہیں، پر میرا بھائی ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے اور سمجھانا بھی جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا، چور تمہارے گھر میں ہی ہے، میں جہاں سے آئی ہوں وہاں سے خود بڑی مشکل سے نکلی ہوں، ادھر تو بڑے بڑے لوگوں کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ اگر تم کرنا چاہتی ہو تو اپنے ہی گھر میں کرو تاکہ تم کو ثواب بھی ہو اور تم مزید گناہ کمانے سے بچ جاؤ۔ بولی کہ کیا مطلب ہے؟ اس عورت کو یکدم اشتعال آ گیا تھا۔ میں نے کہا، دیکھو تم مجھ سے خفا نہ ہو، پر یہ بات سچ ہے کہ تمہارا شوہر عورتوں کے ساتھ اکیلے کمرے میں آخر کون سا علاج کرتا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ بولی کہ ہاں میں بھی یہی کہتی تھی، پر میرے ابا کہتے ہیں کہ یہ نیک انسان ہے۔ بھائی اس رشتے پر پہلے ہی نہیں مان رہا تھا، پر کیا کروں، ابا نے اپنی پگڑی میرے پاؤں پہ رکھ دی۔ میں نے کہا کہ اب باپ کو کیسے انکار کروں، بھائی بھی میری قدر کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی صرف ابا کے کہنے پر خاندان کی عزت رکھنے کے لیے میں نے اس پیر سے شادی کر لی، ورنہ ہم لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں بہت ہی اعلیٰ گھرانے اور اعلی نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے کہا، بس تم میرا ساتھ دو، میں نے وہ سوراخ تمہارے شوہر کے کمرے کی دیواروں میں کر دیا ہے، اب تم نے جانا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، میں تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اور ہاں، اپنے ساتھ کوئی ٹارچ لے جاؤ تاکہ تم اس سوراخ سے روشنی کر کے اندر دیکھ سکو، تمہارا شوہر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ بولی کہ صحیح بات ہے، میں نے تو کبھی اس کے آستانے میں جانے کی بھی کوشش نہیں کی، اگر وہ عورتوں کا ہی علاج کرتا ہے تو ضرور شک والی بات ہے۔ اب میں نے نظر رکھی ہوئی تھی، پیر صاحب کے پاس ایک دن بڑی خوبصورت عورت آئی۔ پیر صاحب کی تو باتیں کھل گئی ہوں گی، انہوں نے کہا کہ میں تمہارا علاج رات کو کروں گا۔ عورت نے بھی کچھ نہیں کہا، یوں وہ پیر صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ ادھر میں نے پیر کی بیوی کو آگاہ کر دیا۔ اس نے جا کر جو منظر دیکھا اس کی آنکھیں بھی کھل گئیں، اس نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بولی کہ میں اس بدکردار شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بوڑھی اماں کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ سارا کام میں نے کیا ہے۔ بہرحال اس عورت کے شوہر ہلدی والے پیر کو پولیس نے پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا۔ یوں پیر صاحب کی بیوی بھی طلاق لے کر میکے چلی گئی۔ اس کو تو پہلے بھی پیر پسند نہیں تھا، اب اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ تھے اور اس کے پاس ایک وجہ آ گئی تھی کہ وہ اس پیر سے طلاق لے سکتی تھی، کیونکہ پورے محلے میں بدنامی بھی ہو چکی تھی۔ جب راز کھلا تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ عورتیں جو پیر صاحب کے پاس آتی تھیں وہ اپنی ساسوں اور اپنے نندوں کے مجبور کرنے پر آتی تھیں، کیونکہ بعضوں کے تو شوہر بھی اولاد پیدا کرنے کے اہل نہیں ہوتے تھے۔ بس انہی باتوں کی وجہ سے پیر اپنا فائدہ بھی نکالتا اور لوگوں کو بھی لوٹتا جاتا، کئیوں کے پیسے کھاتا تو کسی کی عزت پامال کرتا۔ مگر اس سب کے باوجود بھی کبھی کبھی میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اس بوڑھی عورت کو دھوکہ دیا ہو اور اس کا گھر برباد کرنے کی وجہ بنی ہوں۔ میں کیا کروں، مجھے بتائیے، اس میں میرا کیا قصور ہے اور کیا میں نے غلط کیا؟ کیا میں